بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 18 جو کہ حروف مقتعات کے بارے میں ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقتعات دیکھتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، اور اگر اخفاء اور ادغام ہو رہا ہے تو اس صورت میں غنہ بھی ہو۔ حروف مقتعات کون سے وہ ہم پڑھتے ہیں اس تختی میں، حروف مقتعات جو ہے کون کون سے ہیں جو کہ قرآن پاک میں آتے ہیں۔ آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ الف لام میم۔ اب اس کو پڑھنے کی دو صورتیں ہیں کہ اللہ بھی ہے، کہتے ہیں یہ تو وصل کی صورت میں ہم جب پڑھیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے ملا کر جو ہے پڑھنے کی صورت میں ہم پڑھیں گے الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم وقف کریں گے مثال تو ہم اس طرح پڑھیں گے پھر الف لام میم اللہ، یعنی گویا کہ اس کی دو صورتیں ہمیں معلوم ہو گئی الف لام میم اللہ کی۔ اس کو ہم وصل کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کی صورت میں۔ آتے ہیں اپنی تختی کی طرف، تو اس کو ہم نے الگ الگ حرف کو پڑھنا ہے، اس کے یعنی کہ جوڑ بھی ہم نہیں کریں گے، اور اس کو جو ہے اکٹھا تین حروف کو بھی نہیں پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ وہ کس طرح پڑھیں گے تو ہم یہ پڑھتے ہیں صاد قاف نون طہ یاسین طاسین حامیم الف لام را الف لام میم الف لام میم را۔ اب یہاں پر دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ادغام ہو رہا ہے اخفاء ہو رہا ہے تو غنہ بھی کریں گے، تو لہذا میم مشدد آ گیا ہے، دیکھیں یہاں پر ہم نے اس میں غنہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح حامیم عین سین قاف طا سین میم الف لام میم صاد الف لام میم اللہ۔ اس کی دو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے الف لام میم اللہ، الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ ہم نے حروف مقطعات پڑھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔